وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص قتل ہوا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، بڑی پریشانی تھی۔ فرمایا حضرت نے قوم سے کیا کہا، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کر لو گائے، اور گائے کٹواؤ، طلباء کی دعوتیں کرو۔ ان الجاموس نوع من البقر، علی سے منقول ہے اور شرح وقائع میں بھی ہے کہ گائے کی بڑی قسم بھینس ہے، دودھ بھی زیادہ دیتی ہے اور گوشت بھی اس کا زیادہ ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے، عالمگیری میں ہے، اس زمانے میں بکرے اور مینڈے سے گائے افضل ہے، لکثرت اللحم وسد حاجات الفقراء، گوشت زیادہ ہے، غریبوں کا کام ہو جائے۔ سنو، اور ذبیحہ رد بلا میں اکسیر ہے، ذبیحہ رد بلا، دفع وبا اور حل مشکلات اور قضاء الحاجات اور سمع الدعوات، نیل المراد و سعادات میں ذبیحہ مؤثر ہے۔ جو چاہے کہ بلا نہ آئے، بامراد رہے، وقتاً فوقتاً گائے کاٹتے رہے، بکروں سے کام نہیں چلے گا، بکرے کا گوشت کم ہے۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہیں اور دے سکتا ہوں، میں نے کہا نہ، کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا مسئلہ میں نے بتایا، یہاں بھیجو گے۔ اس نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ میں نے کہا چلو کر لو، وہ کام ہوا ہی نہیں۔ میں نے کہا اب یہاں کے لیے کاٹو، شام تک کام ہو گیا۔ مجھے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا اللہ غیرتی ہے، غیرتیوں کا ساتھ دیتا ہے، حدیث شریف میں ہے، اللہ غیرت ہے، ان اللہ غیور یحب من عباد الغیور، حدیث اس طرح ہے، اللہ غیرتی ہے، غیرتی بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وَيُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الدَّيُّوث، دیوس جو موقع پر بات نہ کر سکتے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو گائے۔ آئے ہائے ہائے، مسلمانوں کا مذہبی مسئلہ ہے کہ وہ گائے ذبح کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، 1000 میں جو کمبخت آیا تھا فیضی، اس نے اکبر کو مجبور کیا نا، گائے کے ذبح پابندی لگائی۔ مجدد نے جب تحریک چلائی تو پہلا کام نور الدین جہانگیر سے یہ کرایا کہ کہا گائے کٹواؤ، روڈوں پر، شاہراہوں میں، بازاروں میں، مذہب کو زندہ کرو۔ قالوا، بنی اسرائیل نے کہا تتخذنا ہزوا، کیا آپ بناتے ہماری ہنسی مذاق؟ کسی کو کہے گائے کاٹو تو کہتے ہیں یار یہ کیا بات کہی، یہ وہی اسرائیلی ہے۔ حضرت نے کہا گائے کاٹو اور وہ کہتے ہیں ہنسی مذاق اڑا رہا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے، یعنی سنجیدگی کے موقع پر غیر سنجیدہ بات کرنے والا، غیر بردبار۔ جاہل کا معنی غیر بردبار۔ بعض لوگوں کی عادت ہے بس بات کرتے ہوئے ہنستے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں، بھائی کوئی ہنسی کی بات ہو نا تو آدمی ہنسے، آپ سے ہاتھ میں لائیں گا ہنسنا شروع کر دے گا، بہت اچھی بات نہیں، یہ کیا عادت ہے؟ سنجیدہ اور متین رہو، مروت اور سنجیدگی کو زیور بناؤ۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، بتا دے ہم کو، ما ہی، یہ گائے ہے کیسی، نیلی ہے یا پیلی ہے، کالی ہے یا جولی ہے، ڈیلی ہے یا ڈھولی ہے، کیسی ہے؟ سے بھی وہ کفان خلقہ کوئی غوار اوپر ادھر کار راسا ہوئی کیا نا۔ یہاں پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں سورہ تغابن پڑھے، تو کہتے ہیں کس وقت؟ تو میں کہوں ایسے وقت میں پڑھے جو نہ دن ہو نہ رات ہو۔ پھر کہتے ہیں کس طرح پڑھے تھے؟ میں کہتا ہوں منہ قبلے کی طرف کرو اور داڑھی مغرب مشرق کی طرف کرو۔ جب پابندی میں نہیں بتاتا تو الو تم کیوں پوچھتے ہو؟ آرام سے رہو نا، اگر پابندی ہوتی تو میں بتا دیتا۔ سادہ پروگرام، جب کہا گیا پڑھ لو اس طرح، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اگر اس میں کوئی اونچ نیچ، تعین، تقیید ہو تو بتانے والے کا فرض ہوتا ہے، جب اس نے نہیں بتایا تو آپ نہ بتا۔ اب دیکھو یہ شروع ہو گئے۔ قال انہ یقول، فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرہ، یہ ایک گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ گوڑی ہے، گوڑی جوان، نہ بڈھی ہے نہ ٹڈی ہے،
عوانم بین ذالکا، میانی ہے ان کے، درمیانی ہے، نہ بڈھی ہے نہ بالکل بوڑھی گائے ہے نہ بالکل جوان ہے، درمیان میں ہے۔ اب اس طرح ڈھونڈنا ایک مسئلہ ہے۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر ہی لو جیسے کہا، حضرت نے اشارہ کیا کہ کر لو، جلدی گائے کاٹو، یہ کیا پوچھنا شروع کر دیا؟ نہیں، یہ تو پوچھنے سے باز نہیں آئیں گے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، کہنے لگے پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو، بتا دے ہم کو اس کا رنگ کیسا ہے۔ دیکھا ذرا، پہلے پوچھا ڈھنگ کیسا ہے، کہتے رنگ کیسا ہے۔ قال انه یقول، حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ گائے ہے زرد رنگ کی، زیڑ بخنا، صفراء زیڑ بخنا، فاقع لونها، شوخ ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ زرد اور پیلے رنگ کی گائے، اور دیکھتے ہی آدمی خوش ہو، بڑی خوبصورت۔ کہتے گائے اس رنگ کی ہو تو دودھیا ہوتی ہے، بھینس بالکل کالی ہو جس کے سر میں بھی سفید نشان نہ ہو اور پیچھے دم بھی نہ ہو سفید، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں سندھ والے، یہ لوگ کہتے ہیں کنڈی کی بھینس، اعلیٰ نسل کی ہوتی ہے کنڈی کی بھینس، اور پشتو میں کہتے ہیں تور لمئی، تور لمئی، سرم توری لکیم توری، یو ٹاکے بس بنی اعلیٰ پیورا میں خیا۔ اور بکری بالکل سرخ یا بالکل سفید، سفید ہو تو سینگ سیدھے ہو، سرخ ہو تو سینگ مڑے ہوئے ہو، پیچ در پیچ، دودھیا ہی دودھیا ہے، اعلیٰ نسل ہے۔ ہر جانور میں اللہ نے اعلیٰ و ادنا پیدا فرمائے ہیں جیسے انسانوں میں ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے پکاری ہمارے لیے رب کو، یبین لنا، بتا دے ہم کو، ما ہیا، یہ گائے کیسی ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے مشکل پڑ گئی ہم کو، بہت مل نہیں رہی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم پالیں گے، راہ پالیں گے، یعنی گائے پالیں گے۔ حدیث میں ہے انشاءاللہ نہ کہتے، ایسے ہی پھرتے رہتے، ذلیل و خوار ہوتے، کبھی بھی گائے نہ ملتی، انشاءاللہ۔ خیر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا۔ قال، حضرت نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرہ، بے شک یہ ایک گائے ہے، لا ذلول، نہ تھکی ہوئی ہے، تسیر الارض، جو ہل چلاتی ہو زمین میں، اثار یسیر مانا چیر پاڑنا، ہل چلانا، ہل نہیں چلایا اس نے، موٹی اٹی کٹی ہے، اور جو جانور ہل چلاتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ وفی حکایت عجیبہ لا استطیع ان اذکرها فی المحضر ولا تسقی الحرث، اور نہ یہ پلاتی ہے کھیتی کو، یعنی نہ جوتی دا اور نہ ارٹی دا، ارمان دے پختوں نے فصاحت و بلاغت۔ انہا بقرہ دا غوادا لا ذلول، نہ جوتی دا، تسیر الارض چھ اڑی دزمکے، ولا تسقی الحرث، او نہ ارٹی دا چھ بکئی دز پٹی، نہ جوتی دا اور نہ ارٹی دا، سے پختوں دا گور اور جوتی کہتے اس گائے کو جو ہل چلائے، اس کے باقاعدہ نشان ہوتے گلے پہ، وہ کہا جوتی نہ دا، لا ذلول تسیر الارض، اور نہ ارٹی دا، ولا تسقی الحرث، ارٹ نہیں چلے، ریہٹ نہیں چلاتی، مسلمتن، صحیح سلامت ہے، لا شیء فیہا، رنگ مخالف ہے ہی نہیں اس میں، ایک ہی رنگ ہے، صاف۔ کہتے ہیں یہ گائے کچھ مسکینوں کی تھی، ان کے والد مرحوم نے وصیت کی تھی اور کچھ دعا اللہ سے کی تھی، وہ گائے ان کو پڑ گئی، ان کو مناسب آئی، وہ بیچتے نہیں تھے، سونے سے چمڑا بھر کے دے دیا۔ روایات تفسیریات لا طائل تحتہ۔ قالوا الآن، انہوں نے کہا اب آپ نے بتا دیا، جئت بالحق، آ گئے برحق۔ حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں، حالانکہ حضرت پہلے دن سے سمجھا چکے کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، فَذَبَحُوهَا، انہوں نے گائے کاٹ دی، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ نہ تھے کہ ایسا کر لیتے۔ میں خربوزے کاٹ رہا تھا، ایک آدمی پھیکے نکل رہے تھے، پھیکے، یہاں سندھ کی زمین شورا ہے، پھل میٹھا نہیں ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہا وہ جو مولانا اشرف علی صاحب نے خربوزے کا کلمہ لکھا ہے وہ تو پڑھو، یہ کلمہ ہے، بسم اللہ فذبحوها وما كادوا يفعلون،
اب جو خربوزہ کاٹا وہ میٹھا نکلا، فذبحوها وما كادوا يفعلون۔